پی ٹی آئی کا آج ویسا حال ہو گیا ہے جیسا آج سے کئی سو سال پہلے اسلام کا حال تھا۔ یعنی کہ جب شروع میں اسلام کی بڑھوتری ہو رہی تھی یا اسلام پھیل رہا تھا تو کافروں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو چھپنا پڑتا تھا یا مسلمانوں کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا کہ آیا ہم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ایسا کہتے تو مسلمانوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا ان کافروں سے بچنے کے لیے یا یہود و نصارہ سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو چھپ کر چلنا پڑتا تھا اور چھپ کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح آج پی ٹی آئی کا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں یا پی ٹی آئی کا نعرہ لگا دے تو اس بندے کو یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر اسے گم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ بندہ یہ نہیں شو کرا سکتا کہ میں پی ٹی آئی کا کارکنان ہوں۔ اسے پتا ہے کہ اگر وہ یہ ظاہر کرے گا تو اسے دفعہ 144 کی سزا بھگتنی پڑے گی یا پھر اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اب آپ کو کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر آزاد دیں تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مسلمان آباد ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں لیکن کمپیریزن تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صرف مثال سے واضح آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جب سہیل افریدی کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا تو اسی دن سے پی ٹی آئی کی جماعت ایسے ابھری جیسے ایک ابلتا ہوا پانی ہو، جیسے ایک غیرت مند بندے کا غیرت کی وجہ سے خون ابلتا ہے۔ بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا اور اس حکومت کو بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی بہت بڑی پاور ہے یا پی ٹی آئی کی اس ملک پاکستان کے اندر کتنی بہت بڑی مقبولیت ہے۔